الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جن کے روزے پہ اترے ملائک جن کے روزے پہ اترے ملائک ان پہ ان پہ ان پہ کرو سلام. صبح 70,000 اور اتنی شام. صبح 70,000 اور اتنی شام. ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. جن کا محمود احمدی محمدی ہے نام. جن کا محمود احمدی محمد ہے نام. ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. پڑھ لیجئے نا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آخری جن پہ اترا خدا کا کلام. سبحان اللہ. آخری جن پہ اترا خدا کا کلام. ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. جن کا اللہ سکھائے ہمیں احترام. ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. جن پہ نبیوں رسولوں کا اختتام. ان پہ اربوں درود ان پہ کھربوں سلام. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد. ساتھ روزے میں ان کے
قیام ان پہ اربوں درود ان پہ کربوں سلام باقی نبیوں کے جن کا ہے اونچا مقام ان پہ اربوں درود ان پہ کربوں سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پاک ہیں جن کے سب اہل بیت اعظام پاک ہیں جن کے سب اہل بیت اعظام ان پہ اربوں درود ان پہ کربوں سلام پاک ہیں جن کے سب اہل بیت اعظام ان پہ جن کے پیارے نواسے ہیں میرے امام جن کے پیارے نواسے ہیں میرے امام ان پہ اربوں درود ان پہ کربوں سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سبحان اللہ میرا آدھا ٹہرا ختم ہو گیا بھائیو دو جملے عرض کروں گا ٹائم نہیں ہے میرے پاس ماشاءاللہ ہمارے بڑے بزرگ بھی علماء خطبہ تشریف لا رہے ہیں اور بڑے اعلیٰ نعت خوان آ رہے ہیں حضرت شاہ صاحب کا میں مشکور ہوں انہوں نے مجھے دعوت دی آپ سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت ملی مجھے آپ لوگوں کا دیدار نصیب ہوا بھائیو چھٹی صدی عیسوی جو تھی نا یہ بڑی خطرناک صدی تھی انسانیت کے لیے سب سے مشکل صدی تھی اس صدی میں جہالت کا غلبہ تھا جہالت کا عروج تھا اور کفر و شرک جور و جفا کے عالمگیر تسلط کی صدی تھی تمام مذاہب بڑے ناکام ہو چکے تھے ان میں اتنی تحریف ہو چکی تھی کہ سچ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا یہودیت چند بے جان رسموں کا نام تھا اور عیسائیت میں تثلیث داخل ہو گئی تھی اور بدھ مذہب پورا بدھ پرست مذہب بن چکا تھا ایران میں آتش پرست آگ اور دوسرے عناصر کی پوجا کرتے تھے ہندو 33 کروڑ خداؤں کی پرستش کر رہے تھے اور خود اہل مکہ کا یہ حال تھا وہ کعبہ جسے ان کے جد امجد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا اس کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اخلاقیات تباہ ہو چکے تھے یہ لوگ جوے اور شراب کے رسیا تھے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے عورت کی کوئی عزت نہیں تھی یہ عام مال مویشیوں کی طرح وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے لڑائیاں کرتے تو 40 لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے تھے اور بے قصور لوگوں کو قتل کرنا کوئی عیب ہی نہیں تھا گویا سارا عالم انسانی نزا کی حالت میں تھا کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا سبحان اللہ اللہ نے اس ہادی کو بھیجنے کا فیصلہ کیا جو سارے ان مظلوم انسانوں کے لیے نجات دہندہ بن کر تشریف لا رہے تھے یہ تاریخ 26 صدی عیسوی کا 70واں سال تھا یعنی 570 عیسوی تھی 23 اپریل 12 ربیع الاول اور پیر کا دن صبح صادق کے وقت اللہ کے نبی حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے وہ آئے جن کا ساری کائنات کو انتظار تھا سبحان اللہ اور میرے آقا نے آ کر کیا کیا
آپ کا بچپن بھی شان والا، لڑکپن بھی شان والا، جوانی بھی شان والی۔ اعلان نبوت کے بعد ایک مدرسہ کھولا اور اس میں وہی طلبہ آئے جو ابراہیم نے اللہ سے مانگے تھے۔ نصاب تعلیم وہی آ گیا جو ابراہیم نے مانگا تھا۔ معلم تو پہلے ہی دعائے خلیل ہے، اب مدرسہ بھی وہی تھا جسے ابراہیم نے بنایا تھا۔ اب اس مدرسے میں داخلے کے لیے نہ عمر کی قید تھی، نہ جنس کی قید تھی، اپنوں کو بھی داخلہ مل جاتا تھا، بیگانوں کو بھی داخلہ مل جاتا تھا، دشمنوں کو بھی، دوستوں کو بھی، کالوں کو بھی، گوروں کو بھی، امیروں کو بھی، غریبوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، ہر ایک کے لیے در محمدی ہوا تھا۔ آخر اللہ نے اس درسگاہ کے امتحان کا فیصلہ کیا تو پروردگار کہتا ہے میرے نبی سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا اس ابراہیمی اور محمدی مدرسے کا امتحان میں خود لوں گا۔ پروردگار کیسا امتحان ہوگا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یا اللہ امتحان تقریری ہوگا، تحریری ہوگا، سوال و جواب ہوں گے۔ فرمایا نہیں، جس طرح یہ مدرسہ بے مثال ہے، طلبہ بے مثال ہے، نصاب تعلیم بے مثال ہے، اسی طرح ان کا امتحان بھی بے مثال ہوگا۔ یا اللہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کبھی انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹا کے آزماؤں گا، کبھی لوہے کی کنگھیوں سے ان کی چمڑی ادھیڑ کر آزماؤں گا، کبھی انہیں تپتی ریت پہ لٹا کر بھاری چٹانیں ان کے سینوں پہ رکھ کے آزماؤں گا، کبھی ان کے تلواروں سے جسموں کو ٹکڑے کر کے آزماؤں گا، کبھی وطن سے بے وطن کروں گا۔ پروردگار تیرے امتحانات بھی انوکھے، نتیجہ کیا نکلا؟ فرمایا میرے محمد کے مدرسے کا کوئی طالب علم فیل نہیں ہوا، سارے ہی کامیاب۔ اولئک هم المفلحون۔ تفصیل کا وقت نہیں، میرے نبی نے اپنی درسگاہ سے ہمیں حکمران دیے، ابو بکر و عمر، عثمان و علی، امیر معاویہ جیسے حکمران عطا کیے، ایسے عادل حکمران جنہوں نے مشرق سے مغرب تک، ہندوستان سے افریقہ تک ایسی کامیاب حکومت کی کہ کوئی ان کے عدل و انصاف کی مثال ہی نہیں دی جا سکتی۔ تو چھوٹے سے واقعے، یہ ابو بکر صدیق ہے، ایک برتن اٹھایا، مشکیزہ کمر پہ پانی کا ڈالا اور ایک بڑھیا کے گھر میں پہنچتا ہے، گھر میں جا کے جھاڑو لگایا، اس کا بستر درست کیا، مشکیزے سے اس کے برتن دھوئے، مٹکے کا پانی بدلی کیا اور وہ کھانا نکالا اور اس بڑھیا کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگے۔ تو اس بڑھیا نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں؟ کیا تم ابو بکر صدیق ہو؟ کہا ماں تمہیں کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ میرا نبی مجھے کسی حال میں نہیں بھولا، وہ بارش میں بھی آتا تھا، گرمی میں بھی آتا تھا، سردی میں بھی آتا تھا، آج وہ نہیں آیا تو میں سمجھی شاید اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اور تم نے لقمہ بغیر چبائے میرے منہ میں ڈالا تو میں سمجھ گئی تم وہ نہیں ہو۔ پھر میں یہ سمجھ گئی کہ اگر وہ نہیں تو پھر تم ابو بکر ہی ہو سکتے ہو، کہ حضور کے بعد ابو بکر ہی آپ کا جانشین ہوگا۔ فرمایا حضور مجھے لقمہ چبا کر کھلایا کرتے تھے، تم نے بغیر چبائے مجھے لقمہ کھلایا۔ یہ خلیفۃ المسلمین مزدوریاں کرتا ہے، غریبوں کے گھروں میں جا کے آٹا ڈال کے آتا ہے، ان کے گھروں میں پانی بھر کے آتا ہے۔ خلافت وچ رہے لوکاں دیاں مزدوریاں کر دے، یہ میرے نبی کے دیے ہوئے حکمران ہیں۔ خلافت وچ رہے لوکاں
مزدوریاں کر دے ادھی رات یہ بے واد گھر پانی رہے مدینے وچ محل کیڑا بنوایا صحابہ نے مدینے وچ محل کیڑا بنوایا صحابہ نے رکھا بھلیا تے پھٹکان لایا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا پہ چمکایا صحابہ نے ایک آدمی چوکیدارا کرتا ہے رات کے وقت چوکیدارا کرتے جا رہا ہے خیمہ نظر آیا چھوٹے بچوں کے رونے کی آواز آئی کہا عورت نے چپ کیوں نہیں کراتی ہو کہنے لگی کیا کروں بھوکے ہیں کھانے کو کچھ نہیں کل قیامت کے دن امیر المومنین سے اس کا حساب لوں گی ہمارے گھروں میں فاتح ہیں ہمارے امیر کو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہا اللہ کی بندی اسے کیا معلوم کہ تم بھوکے ہو اسے اطلاع تو بھجوا دے بھی فرمانے لگے کہنے لگی پھر اس کو امیر بننے کا حق کس نے دیا ہے کہ وہ خود غریبوں کی خبر گیری نہیں کرتا کیا ہم اپنی عزت نفس کمانے اس کے دربار میں جائیں عمر روتے ہوئے آئے کھانا اٹھایا ستو گندم کھجورے آٹا گھی جو کچھ تھا بوری بھری کندھے پہ رکھنے لگے خادم نے کہا حضرت میں جو موجود ہوں کہا کل قیامت میں بھی میرا بوجھ تو اٹھائے گا یہ چوکیدار سارا سامان لے کر خود آگ جلاتا ہے کھانا بنا کر کھلاتا ہے اور جب بچے کھانا کھا کر کھیل کود میں مشغول ہو گئے وہ عورت آ کے کہتی ہے تو تعارف کرا تو کون ہے او کیڑے خاندان دائے کیڑی میدہ لال تو کیڑے خاندان دائے کیڑی میدہ لال تو رکھ دا غریبان دائے کتنا خیال تو رکھ دا غریبان دائے کتنا خیال تو او چاندی واری اپنا کوئی پتہ تے نشان دے آن دے کول سڑے آن دے عزت اسلام دیے واپس نہ جان دے آن دے کول سڑے آن دے میرے آقا نے بس بات ختم ہو گئی میرے آقا نے ہمیں سپاہ سالار بھی دیے خالد بن ولید اور ابو عبیدہ بن جراح عمر بن عاص سعد بن ابی وقاص جیسے ہمیں فقہاء دیے علماء دیے فقراء دیے زاہد و عابد دیے ہر جو جس چیز کی انسانیت کو ضرورت تھی وہ سب فراہم کر دی میرے بھائیوں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین میں واپس آ جائیں اور سچے کھرے مسلمان ہو جائیں اللہ کی قسم اللہ ہمیں وہی عزت دے گا جو صحابہ کو دی تھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین